الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے احب اللہ لما یغدوکم بہ من نعمہ، تم اللہ رب العزت سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے، حیوان ہوں وہ بھی اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ یہ منظر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شیر پالتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، شیر بھوکا ہونے کے باوجود ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے دل میں بھی اپنے محسن کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو جب ان حیوان کا یہ حال ہے تو انسان تو بالآخر انسان ہے، ہر انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے محسن اعظم ہیں، وہ ہمارے خالق اور مالک ہیں، اور اس نے ہمیں بن مانگے ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان گنت۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، ہاتھ پاؤں ٹھیک نہ ہوتے لولے لنگڑے ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو پیاسے ہوتے، اللہ رب العزت اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، صحت نہ دیتے بیمار ہوتے۔ اگر اللہ رب العزت ذہن اور عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، اللہ رب العزت عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔ معلوم یہ ہوا آج جو ہم عزتوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اس مالک کا کرم اور احسان ہی تھی۔ جب بن مانگے اس نے اتنی نعمتیں دی تو ان نعمتوں کی وجہ سے ہمیں اپنے مالک سے محبت کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت بات بتائی، احب اللہ، تم اللہ سے محبت کرو، لما یغدوکم بہ من نعمہ، کہ اس نے تمہیں اپنی بہت نعمتیں عطا کی ہیں۔ پھر اگلی بات فرمائی وَأَحِبُّونِي، اور میرے ساتھ محبت کرو، لِحُبِّ اللَّهِ إِيَّايَ، کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں اللہ کا محبوب ہوں، لہذا تم اللہ سے بھی محبت کرو، اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے الہی ما عبدناک خوفا من نارک، میں نے آپ کی عبادت جہنم کی آگ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کی، ولا طمعا فی جنتک، نہ آپ کی جنت کی طمع میں نے آپ کی عبادت کی، ولکنی وجدتک اہل للعبادہ، اے اللہ میں نے آپ کو واقعی عبادت کا مستحق پایا ہے، آپ کو سجتی ہے یہ بات کہ مخلوق آپ کے سامنے سجدہ رہے، اس لیے میں آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی عبادت کی خوبصورت بات یہ ہے کہ جس دل میں آتی ہے غیر سے بیگانہ کر دے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ فرمایا کرتے تھے من ذاک من خالص محبت اللہ تعالی شغلہ ذالک عن طلب الدنیا وَأَوْحَشَهُ عَنْ جَمِيعِ بشر، جس بندے کو اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ آ جاتا ہے تو یہ محبت اس کو دنیا کی طلب سے ہٹا دیتی ہے اور مخلوق سے اس کو وحشت محسوس، دل نہیں لگتا کسی کے ساتھ سوائے اللہ، باغ میں لگتا نہیں صحرا میں گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم۔ اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، پسند ہیں۔
ایک فرمایا الطیب، مجھے خوشبو پسند، دوسرا فرمایا النساء، نیک بیوی پسند، تیسرا فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ ذرا غور کیجئے، ان تین الفاظ میں نبی علیہ السلام نے پوری دنیا کی حقیقت کو کھول دیا۔ وہ کیسے کہ انسان کے 6 حواس ہوتے ہیں۔ سائنس کی دنیا، مادی دنیا 5 حواس مانتی ہے، حواس خمسہ، ہم 6 حواس کو مانتے ہیں۔ حواس خمسہ اور چھٹی حص انسان کا دل، اس کا وجدان، اس کا انٹیوشن، کہتے ہیں نا چھٹی حص نے بتایا ایسا ہونے والا ہے، یہی وہ چھٹی حص ہے انسان کا دل جس پر قرآن اترا۔ تو حصے 6 ہیں، ان 3 چیزوں میں 6 کی 6 حصوں کی لذتوں کا تعلق ہے۔ خوشبو کے ساتھ سونگھنے کا تعلق، کہ انسان خوشبو کو سونگھتا ہے تو اس کا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد النساء، یہ میاں بیوی کا تعلق ایسا، اس کے ساتھ انسان کے 4 حواس کا تعلق، دیکھنا، سننا، لمس یا چکھنا، ذائقہ، چاروں حواس کا انسان کا تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ چھٹی حص انسان کا دل رہ گیا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، تو چھٹی حص کو بھی سرور ملا۔ گویا یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے 6 حواس کو اس دنیا میں لطف اندوز کر دیتی۔ ایک اور انداز سے اسی بات کو سنی کہ انسان جب خوشبو لگاتا ہے تو جسم بہت معطر ہو جاتا ہے، پاکیزہ۔ جس بندے کے جسم سے خوشبو آئے ہر بندہ اس کے قریب بیٹھ کر خوش ہوتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو خوشبو کے لگانے سے جسم صاف، پاکیزہ۔ پھر میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ انسان کی سوچ کا تعلق، لہذا ایسا انسان جو ازدواجی زندگی گزارتا ہو اس کی سوچ پاک ہو جاتی ہے، شیطانی شہوانی خیال اس کو پریشان نہیں کرتے۔ اس لیے کہ بھوک لگے تو بندہ کھانا کھائے، انسان کی سوچ پریشان کرے تو وہ اپنا تعلق جوڑے۔ تو معلوم ہوا کہ خوشبو سے جسم معطر ہوا، میاں بیوی کے تعلق سے انسان کا دماغ، سوچ صاف ہوئی، اور نماز کے پڑھنے سے انسان کا دل صاف ہوا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو معلوم ہوا کہ ان 3 چیزوں سے ظاہر بھی صاف ہو جاتا ہے اور باطن بھی صاف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ نعمت کہ من اور تن کی صفائی انسان کو ان 3 چیزوں سے نصیب ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے چند لفظوں میں حقیقت کو کھول دیا کہ دیکھو ان کے ساتھ تمہارے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے یہ 3 چیزیں محبوب ہیں۔ تاہم جو انسان اللہ کی عظمتوں کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جس نے اللہ کی عظمت کو پہچانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے کٹے بغیر رہ نہیں سکتا۔ فانی دنیا ہے، اس سے کیا دل لگانا، دل تو لگائے نا انسان اللہ سے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق با مردہ نباشد پائیدار، مرنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا۔ عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ اگر تو نے محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کر جو حی و قیوم ہے، کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی۔ تو محبت کا اہل فقط ہمارا پروردگار ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے محبت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ دنیا کی محبتوں سے دل سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اذا رأیت الفتى مشغوفا بطلب الرب تعالی، جب تو کسی نوجوان کو دیکھے کہ اللہ کی محبت نے اسے مشغول کر لیا، فقد الہاہ ذالک اما سوا، یہ اللہ کی محبت اسے غیر یعنی ما سوا سے ہٹا کٹ کے رکھ دے گی، دل کو ہٹا دیتی ہے ہر طرف سے۔ محبت کے انداز ہوتے ہیں خالق سے بھی مخلوق سے بھی، اس لیے اگر گنے نا کہ محب کتنی قسم کے، تو کچھ ہوتے ہیں محب للاوثان، بتوں کے محبت کرنے والے، محب للنیران، آگ کی پوجا کرنے والے، محب للصلبان، صلیب کی محبت رکھنے والے،
محب للاسمان مال کی محبت رکھنے والے، 99 کے چکر میں رہنے والے، محب للالحان موسیقی گانے بجانے سے محبت رکھنے والے، اور محب للنسوان عورتوں کے حسن و جمال سے مر مٹنے والے، اور ایک ہوتے ہیں محب للرحمان رحمان سے محبت کرنے والے۔ جس نے بھی رحمان سے محبت کی اس نے اپنی زندگی کو سنوار دیا۔ مخلوق کی محبتوں سے ہمیشہ انسان کو نقصان ملے۔ ایک نقطے کی بات طلباء کے لیے کہ انسان جب کبھی اپنے اندر کوئی کمال پاتا ہے اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے تو یہ اس کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ کمال اللہ رب العزت کا، ہم کمال کے لائق نہیں ہیں۔ اگر کچھ بھی اپنے اندر خوبی نظر آئے تو یہ ہماری نہیں، یہ اس پروردگار کی جس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو کمال کو کبھی اپنی طرف منسوب نہ کرے، اور اگر دل ہی دل میں سوچے میں ایسا اور ایسا، اس کو کہتے ہیں عجب۔ اور اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے اندر کمال کو دیکھ کر عجب کرنا، یہ مہلکات میں سے ہے، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ سے ایک دن فرمانے لگے مجلس میں، اتنے سال گزر گئے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی۔ پھر فرمانے لگے اچھا بات ہو گئی ختم، چلو اٹھو نماز کے لیے۔ جیسے مسجد کے قریب پہنچے پوری جماعت کے ساتھ تو دیکھا جماعت ہو چکی، لوگ باہر نکل رہے تھے، تکبیر اولیٰ قضا۔ ادھر ایک بول بولا، نقد اللہ نے دکھا دیا، باتوں میں مصروف کر کے وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا اور تکبیر اولیٰ قضا ہو۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے محفل میں تذکرہ کیا کہ مجھے ایسی ذہانت ملی، قوت یاداشت اتنی، جانا تھا مسجد کی طرف، بات کر کے خادم کو کہا بھائی جوتے لاؤ، اس نے کہا حضرت جوتے تو آپ نے پہنے ہوئے ہیں۔ نقد اللہ نے دکھا دیا کہ تم اپنی یاداشت پہ ناز کرنے والے حال دیکھے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہشام کلبی، 3 دن میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے اس بات پہ نا دل میں بڑا خوشی ہوئی، عجب تھا، اعجاب المرء بنفسہ، 3 دن میں نے قرآن یاد کر لیا۔ جمعہ کی تیاری کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میری داڑھی ذرا ایک مشت سے لمبی تھی، تو میں نے ناخن کاٹے، تو میں نے سوچا داڑھی کو بھی ذرا برابر کر لوں۔ ایک قبضے کے برابر جب میں نے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کینچی چلانے لگا، ایسی بھول ہوئی کہ مٹھی کے اوپر سے کینچی چلا دی، اور مجھے جمعہ پڑھانا تھا۔ جمعہ کے لیے گیا تو مسجد میں مجھے ذلت ملی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو عجب یہ سجتا نہیں ہے، کمال کمال والے کو سجتا ہے، ہم تو ناقص ہیں۔ اگر اپنے اندر کوئی خوبی دیکھیں، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اس پروردگار کا کمال ہے جس نے ہم ناقص لوگوں کو عطا فرما دیا۔ اس لیے ہمارے بزرگ تربیت کرتے ہوئے سمجھاتے تھے کہ اپنے نفس کو پھلانے کے لیے میں پیدا کرنے والے جو الفاظ ہیں ان کا استعمال ہی نہ کرنا۔ جیسے میں کا لفظ انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ طلباء کے لیے علمی نکتہ، ہمارے اکابر 4 الفاظ کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے، 4 الفاظ کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے۔ ایک لفظ ہے انا، میں، اور دوسرا لفظ ہے لی، میرا، تیسرا ہے اندی، میرے پاس، اور چوتھا لفظ ہے نحنو، ہم۔ 4 لفظوں کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے، کتراتے تھے۔ کیوں؟ انا کا لفظ شیطان نے استعمال کیا، انا خیر من، نتیجہ نکلا اللہ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ فرعون نے لی کا لفظ استعمال کیا تھا، یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، جس پہ بھروسہ تھا اللہ نے اسی دریا کے اندر ڈبو کے دکھا۔ اور اندی یہ لفظ قارون نے استعمال کیا تھا کہ یہ جو میرے پاس مال ہے، انما اوتیتم علی علم من عندی، تو میرے پاس علم تھا، میں بزنس مین ہوں، میں نے بڑی اچھی ڈیل کی، میں نے مال خون پسینے کی کمائی کی، تو اندی کا لفظ استعمال کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ مال سمیت اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ اور نحنو یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، نحن عصبہ، ہم گروپ ہیں، بڑے جماعت ٹولہ ہیں۔ کیا ہوا؟ بالآخر یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیکنا پڑے۔ تو ہمارے اکابر سمجھاتے ہیں نہ اپنے دل میں اپنی خوبیوں سے خوش ہو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہ
اپنے اندر عجب پیدا ہونے دو. اور ایک دوسری بات کہ محبت کے دو انداز، ایک ہے نفسانی شیطانی محبت، یہ تو حرام، انسان کے لیے دنیا اور آخرت کا نقصان، اور ایک ہے جائز محبتیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ محبت جائز بھی ہو تو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، محبت جائز بھی ہو تو اس کی قیمت چکانی پڑ جاتی ہے. ذرا غور کیجئے، آدم علیہ السلام کو حابیل سے محبت تھی، قابیل نے اس بیٹے کو قتل کر دیا. نوح علیہ السلام کو بیٹے سے محبت تھی، آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈبو دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے محبت تھی، گلے پہ چھری پھیرنے کا حکم ہو گیا. نبی علیہ السلام کو حسین اللہ عنہ سے محبت تھی، اللہ رب العزت نے سیدنا حسین اللہ عنہ کو دیکھو کیسے شہادت دا. یہ مخلوق کی محبت جائز بھی ہو تو بھی کاسٹ پے کرنی پڑتی، غم اٹھانا پڑتا ہے، صدمے اٹھانے پڑتے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بس محبت ہو تو صرف میری، مخلوق کے ساتھ میری نسبت سے محبت، میری نسبت سے محبت، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں. چنانچہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، تو پھر دیکھیے یعقوب علیہ السلام کو اتنا رونا پڑا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی. اور یوسف علیہ السلام محبوب بنے تو دیکھو ان کے ساتھ کیا پیش آیا. کسی نے یوسف علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے بھائی میرے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرنا. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ابو نے کیا تھا تو کنویں میں جانا پڑا، زلیخا نے کیا تھا تو جیل میں جانا پڑا، خدا کے واسطے محبت کا اظہار نہ کرنا. تو محبت کا معاملہ ایسا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ محبت کے قابل فقط میں اور محبت کے قابل کوئی. ہاں اگر مخلوق سے تعلق ہو تو میری وجہ سے تعلق، نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، یہ محبت کی بنیادیں ہوئی نا. اور یہ کسی کے رنگ پہ مر مٹنا یا کسی کے نقش نین پہ مر مٹنا، فرمایا یہ تو پرلے درجے کی بے وقوف. محبت حسن کی وجہ سے نہ ہو. حسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیوٹی از سکن ڈیپ، جتنا انسان کی سکن موٹی ہے محبت یعنی حسن ظاہر کی اتنی گہرائی ہے. کھال اتار دو تو گورے کالے کا باقی گوشت ایک جیسا، تو کھال کا ہی فرق ہے. تو سکن ڈیپ، اتنی معمولی سی چیز، اس کے پیچھے انسان مرتا پھرے. چنانچہ علمی نقطہ طلباء کے لیے یوسف علیہ السلام جب بکے تو بھائیوں نے کتنے میں بیچا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے. اللہ رب العزت نے سمجھا دی بات، میرے بندو یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھو. پوری دنیا کو آدھا حسن ملا، بقیہ آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. اس حسن کو فرمایا کہ دنیا میں کتنی قیمت لگی؟ چند کھوٹے سکے. اے حسن ظاہر کے پیچھے مرنے والوں، چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد کرتے پھر. اس لیے 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی اعتبار نہیں. ستۃ لا ثبات لها، 6 باتیں، 6 چیزیں جن کا کوئی بھروسہ نہیں. ظل الغمام، بادل کا سایہ، ابھی ہے اور ابھی نہیں. خلت الاشرار، شریر بندے کی دوستی، ابھی دوست اور ابھی دشمن. المال الحرام، حرام مال، پتہ ہی نہیں چلتا. الثناء الکاذب، جھوٹے بندے کی تعریف، جھوٹا جو ہوا ابھی تعریف کر رہا ہوگا ابھی بہتان لگا دے گا. السلطان الجائر، ظالم بادشاہ، کیا پتا صبح کو امیر ہے شام کو فقیر ہے، صبح کو وزیر ہے شام کو اسیر ہے، کیا پتا اس کا. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور 6 چیز فرمایا عشق النساء، عورتوں کا عشق، اس پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں. چنانچہ اگر محبت کے قابل کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. اسی لیے یہ عشق جو ہے ظاہر کا، یہ بندے کے لیے فسق کا ذریعہ بنتا ہے، اور توبہ نہ کرے تو بندے کے لیے کفر کا ذریعہ بن جاتا ہے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی. ایک آدمی تھا، اس کو ایک نصرانیہ عیسائی لڑکی سے، گوری تھی، محبت ہو گئی. اب یہ محبت فقط نفسانی محبت تھی، شکل اچھی لگ گئی، تصور میں بیٹھ گئی، چین نہیں آتا تھا، آرام نہیں آتا تھا. اس نصرانیہ کو بھی پتا چلا،
نصرانیہ لڑکی کو اس سے محبت ہوئی کیونکہ یہ محبت کا اظہار کرتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ یہ اچھا بندہ. اب نیتوں کا فرق تھا. اس کی نیت تھی فقط حسن ظاہر اور اس کی نیت تھی ایک اچھا انسان. چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان رجلا علق جاریۃ نصرانیہ واخذ هواها منه حتى ازال عقله. محبت اتنی غالب آئی کہ دماغ خراب ہو گیا. فحمل الى المستشفى. عاشق صاحب کو ہاسپٹل داخل کروایا گیا. فاقام به مدہ. ایک مدت تک اس کو وہاں رکھا گیا. وکان له صدیق. اس کا ایک دوست تھا جو اس کی کیئر ٹیکنگ کرتا تھا, خبرگیری کرتا تھا. یتعاہدہ فقال له یوما. اب اس کا دماغ اتنا خراب ہوا کہ سوچ بھی صحیح نہ رہی. چنانچہ یہ نوجوان اس نصرانیہ لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ ملاقات کیسے ممکن ہو. تو اس کو فیل ہوا کہ میری بیماری زیادہ ہو گئی, میں بچتا نہیں. وقد اشرف علی التلف. لگا اس کو کہ موت مجھے جھانک رہی ہے. قد ایست من ملاقات فلانتن فی الدنیا. میں فلاں سے دنیا میں ملاقات سے مایوس ہو گیا ہوں. واخاف اللہ القاہ فی الآخرہ. اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے آخرت میں بھی اس سے ملاقات نصیب نہیں ہوگی. ان مت مسلمہ. اگر میں مسلمان ہو کے مر گیا. ثم تنصر ومات. یہ نصرانی ہو گیا اور ساتھ موت آ گئی, ایمان ضائع. وہ جو اس کا کیئر ٹیکر تھا وہ کہتے ہیں فخرج من عنده. میں اس لڑکی کی طرف گیا. فوجدها علیلۃ. وہ بھی بیمار پڑی تھی. وہی تقول. اور وہ یہ کہنے لگی قد ایست من فلان فی الدنیا. میں فلاں کی ملاقات سے دنیا میں مایوس ہو گئی. فانا اسلم لالقاہ فی الآخرہ. میں اسلام لاتی ہوں تاکہ اللہ آخرت میں میری اس سے ملاقات کروا دے. ثم اسلمت. پھر وہ اسلام لے آئی. وماتت. اور اس کی موت واقع ہو گئی. یہ حسن ظاہر کے پیچھے تھا, ایمان سلب ہو گیا. اور جو اچھے انسان کی نیت تھی اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا. حسن فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا. یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے. کیسے دنیا بھر کے ہو جائیں ہنسی میرے لیے. اب تو ذوق کے حسن اپنا یوں کہے ہو کر بلند. حسن اوروں کے لیے حسن آفری میرے لیے. اللہ تعالیٰ بھی حیران ہوتے ہوں گے, حسن میں نے دیا, یہ حسن کے پیچھے پاگل بنے پھرتے ہیں اور حسن عطا کرنے والے کے در سے بھولے ہوئے. تو انسان کے دو انداز, یا تو وہ اللہ کا دوست یا پھر اپنے نفس کا دوست. سہل تستری رحمت اللہ علیہ جس بندے سے بھی ملتے تھے اس کو کہتے تھے یا حبیب. جس سے بات ہوتی اس کو کہتے یا حبیب. اذا تکلم مع انسان قال یا حبیب. تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ہر بندے کو حبیب کہتے ہیں. فرمانے لگے کہ اگر مومن ہوگا تو حبیب اللہ ہوگا اور اگر منافق ہوگا تو حبیب ابلیس ہوگا. تو میں اس کو حبیب کہتا ہوں. تو محبت کا حقدار فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے. حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن اذا عرف ربہ عز وجل احبہ. مومن جب اللہ رب العزت کی معرفت کو پا لیتا ہے محبت کرتا ہے. وَإِذَا أَحَبَّهُ أَقْبَلَ إِلَيْهِ. جب محبت کرتا ہے اللہ سے تو اللہ کی طرف بڑھتا ہے. وَإِذَا وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِقْبَالِ إِلَيْهِ. اور جب اس کو اللہ کی طرف بڑھنے کی لذت ملتی ہے لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة. شہوت کی نظر سے دنیا کی طرف دیکھتا ہی نہیں. چنانچہ بعد پہلی کتابوں میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا عبدی میرے بندے انا بحقیک لک محب. یہ واو قسمیہ کہ مجھے تیرے حق کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. فبحقی علیک کن لی محبا. جو میرا تجھ پر حق ہے تجھے اس کی قسم تم مجھ سے محبت کر لے. اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ بندے اپنے پروردگار سے محبت کرے. چنانچہ یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مثقال خردلۃ من الحب احب الی من عبادت 70 سنۃ بلا حب. کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ایک ذرہ کے برابر نیکی کرنا بغیر محبت کے 70 سال عبادت کرنے سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے. تو یہ دل کی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں اپنی ایسی محبت دے کہ ہم
اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں، اللہ کی محبت کا مزہ نصیب ہو جائے۔ اب یہ محبت بڑھتی ہے کچھ چیزوں سے، یہ آج صرف ان کو گنوا دے گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جائے گا۔ ایک ہے قراءۃ القرآن، قرآن مجید پڑھنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لا شیء عند المحبین احلی من کلام محبوب، کہ محب کے نزدیک محبوب کے کلام سے زیادہ لذیذ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ فہو لذۃ قلوبہم وغایۃ مطلوبہم۔ دوسری بات التقرب الی بالنوافل، اللہ کی طرف نوافل کے ذریعے سے انسان قرب حاصل کرے۔ تیسری بات اتباع حبیب المصطفیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اتباع اگر کرے انسان تو اس سے بھی اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے۔ پھر التفکر فی بر اللہ و احسانہ، اللہ تعالیٰ کی جو احسانات ہیں ان کا سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ پھر التفکر فی اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں غور کرنا، وہ رحیم ہے، ستار ہے، کریم ہے، عفو ہے۔ جتنا اس پر غور کریں گے اتنا اللہ سے محبت بڑھے گی۔ کسی نے کیا عجیب بات کہی، اے دوست جس نے تیری تعریف کی، اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی تعریف کی۔ کیوں؟ کہ اگر وہ تیری ستاری نہ کرتا تو کوئی بندہ زبان سے تیری تعریف نہ کر سکتا۔ تو یہ جو عزتوں کی زندگی گزارتے ہیں یہ صفت ستاری کا صدقہ ہے۔ پھر مجالسۃ المحبین، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں حدیث پاک میں فرمائی، کرسٹل کلیئر، بہت واضح حدیث مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو وہ بندہ 4 کام کر لے۔ اب بتائیں کتنا واضح بتایا جا رہا ہے کہ 4 کام کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سالکین عہد کریں کہ ہم ان 4 باتوں پہ ڈٹ جائیں گے، زندگی میں اپنائیں گے۔ کون سی 4 باتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بات کرے تو سچ بات کرے۔ مشکل کام۔ آج بدبخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اس کا نام بہانہ رکھ دیا، اور جی میں نے بہانہ بنا لیا۔ یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ بات کرے تو سچ بولے، پہلی صفت وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب امانت ملے تو اس کے خیانت نہ کرے۔ آج تو امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کوئی مکان کرائے پر دے تو پھر حشر دیکھے اس کا ہوتا کیا ہے، استعمال کے لیے چیز دے دو تو پھر دیکھو اس کا کیا اجر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ امانت کا خیال رکھے، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس سے بڑا پڑوسی کون بھائی؟ جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں۔ غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی دن نہیں بولنا، ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگیلے، گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے، یہ آگ ہے اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے۔ اور کیا ہے؟ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھی وہاں غصے اور غیروں کی طرف ترستی ہوئی نظریں۔ تو 3 باتیں، 4 بھی نہیں 3 باتیں فرمائیں کہ جو 3 کام کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کرے گا۔
آج سودا کریں اللہ سے کہ اے مالک یہ 3 کام کرنے کا عہد کرتے ہیں، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو، اس سے مراد صرف گھر کا پڑوس نہیں، دفتر میں کام کرنے والا بھی تو پڑوسی ہوتا ہے، جو بھی ساتھ رہے، سفر کے اکٹھا سفر کرنے والا بھی ایک وقت کا پڑوسی۔ تو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے، اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا کثرت ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذکر کی کثرت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے، اور واقعی جن کے دل میں محبت ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کو مزہ آتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تفقدوا الحلاوۃ فی ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزوں میں تم انجوائمنٹ تلاش کرو، حلاوت ڈھونڈو، تمہیں حلاوت 3 چیزوں میں ملے گی، فی ذکر اللہ کی یاد میں، وفی قراءۃ القرآن قرآن پڑھنے میں، وفی الصلاۃ نماز پڑھنے میں، فإن وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق، اگر ان 3 میں تمہیں حلاوت نہ ملے سمجھ لو دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اللہ نے دروازہ بند کر اللہ کی یاد میں، تلاوت قرآن میں اور نماز۔ اسی لیے اللہ والوں کو اللہ کی یاد میں اتنا مزہ آتا ہے۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما طابت الدنیا الا بذکری، دنیا اچھی نہیں لگتی مگر اللہ کی یاد کے ساتھ، ولا طابت الآخرۃ الا بعفوہ، آخرت اچھی نہیں لگتی مگر اللہ کی معافی کے ساتھ، ولا طابت الجنت الا برؤیتہ، اور جنت اچھی نہیں لگتی مگر اللہ کے دیدار کے ساتھ۔ پھر موت کو کثرت سے یاد کرنا، اس سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ یہ موت حقیقت میں اللہ رب العزت سے ملاقات ہے۔ فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات پسند کرتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو موت سے کراہت کرتا ہے اللہ اس بندے سے ملاقات کرنا ناپسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ تو موت کا انتظار کرتے تھے، ملک الموت کو دیکھ کر کہتے تھے کتنا اچھا مہمان آیا، میں تو پچھلے اتنے سالوں سے تمہارے انتظار میں تھا۔ ربیع رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو بیٹی رونے لگ گئی، ابا جی ابا جی، تو جب بیٹی روئی تو فرمایا یا بنیت لا تبکی، اے بیٹیا رو نہیں، ولیکن قولی یا بشرا فالیوم القا ربی، بلکہ یوں کہو کہ خوشخبری کتنا اچھا یہ وقت ہے، کل میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں گا۔ ایک عورت تھی جو بڑی نیک تھی، ذرا اس کی بات بھی سن لیجئے۔ وکان امراتن متعبدتن تقول، یہ کہا کرتی تھی ولو وجدت الموت یباء لاشتریتہ شوقا الی اللہ تعالی وحبا للقائہ، اگر مجھے موت کہیں بکتی ہوئی مل جاتی تو میں اللہ سے ملاقات اور جنت کی شوق میں اس موت کو خرید لیتی۔ ایک اعرابی سادہ بندہ بیمار ہو گیا، مرضا اعرابی فقیل لہ انک تموت، ساتھ والے نے کہہ دیا کہ آپ کی حالت زیادہ خراب، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو آپ کی موت آنے والی ہے۔ قال، اس بوڑھے بندے نے پوچھا وَأَيْنَ يُذْهَبُ بِي، کہ مجھے کہاں لے جایا جائے گا موت کے بعد؟ قالوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ قال، کہنے لگا فما اجمل الموت وما اجمل لقاء اللہ، کتنی اچھی موت ہے اور کتنی اچھی اللہ رب العزت سے ملاقات ہے۔ جنہوں نے اللہ کی محبت میں زندگیاں گزاری ہوتی ہیں تو موت کے وقت تو قید خانے سے چھوٹنے کی خوشخبری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو جلدی دنیا سے لے جاتا ہے۔ پتہ ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نیک بندے تھے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، صحیح بات، مگر اس کے پیچھے راز یہ ہوتا ہے، عارفین نے لکھا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے پیار محبت کرنے لگ جاتے ہیں اس کو جلدی بلا لیتے ہیں کہ کہیں شیطان ان کے ایمان کے ساتھ کوئی خرابی نہ کر ڈالے، اس سے پہلے کہ شیطان کوئی بدبختی کرے میں اس بندے کو محفوظ اپنے پاس بلا لوں۔ چنانچہ جو بندہ دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرے گا اس کا اجر جنت میں اللہ رب العزت کے دیدار کی نعمت کی صورت میں ملے گا، ایسے بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے من کان الیوم مشغولا بنفسہ،
جو آج اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہے فَهُوَ غَدًا مَشْغُولٌ بِنَفْسِهِ، وہ کل بھی یعنی آخرت میں بھی اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہوگا. وَمَنْ كَانَ الْيَوْمُ مَشْغُولًا بِرَبِّهِ، اور جو آج اپنے رب کے ساتھ مشغول ہے، کبھی مراقبے میں، کبھی وقوف قلبی، کبھی مسنون دعائیں، کبھی نماز، کبھی تلاوت، جو آج اپنے رب میں مشغول ہے فَهُوَ غَدًا مَشْغُولًا بِرُؤْيَتِهِ، وہ قیامت کے دن اپنے رب کی رویت میں مشغول رہے گا. عربی کا ایک شعر ہے احبک حبین حب الہوا، کہ اے محبوب میری محبت تیرے ساتھ دو انداز کی ہے. حبین، یہ محبت کے دو پہلو ہیں، دو انداز کی محبت ہے مجھے تم سے. ایک تو یہ حب الہوا، میرے اندر کی چاہت ہے، میرا نفس تجھے پسند کرتا ہے. تو ایک تو محبت کا پہلو احبک حبین حب الہوا، میری محبت دو طرح کی، ایک تو میری چاہت ہے تیرے بارے میں وحبا لأنک اہل لذاک، اور دوسرا انداز کہ تو محبت کے قابل بھی بہت ہے، مجھے بھی محبت ہے اور واقعی تو محبت کے مستحق بھی ہے. یہ بھی انداز ہے میری محبت کا. فَأَمَّا الَّذِي هُوَ حُبُّ الْهَوَىٰ، لہذا وہ محبت جو میری چاہت کی وجہ سے ہے فَشُغْلِي بِذِكْرِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے سوا کسی اور کو یاد ہی نہ کروں. وَأَمَّا الَّذِي أَنْتَ أَهْلٌ لَهُ، اور وہ محبت کہ تو محبت کے قابل ہے فَكَشْفُكَ فِي الْحُبِّ حَتَّى أَرَاكَ، اس کا تقاضا یہ کہ تو پردہ اٹھا میں تیرے چہرے کا دیدار کروں. مومن کی تو زندگی کی تمنا یہی ہوتی ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا رویت الرب بحسب الحب، جتنی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ محبت ہوگی اس کو اللہ کی رویت کا لطف اور مزہ اتنا زیادہ آئے گا. اب یوں سمجھیے ایک بہت خوبصورت پینٹنگ ہے، ایک آدمی کو دکھاتے ہیں اور اس کی اینک پاس نہیں، تو وہ اس پینٹنگ سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی تو بصارت ٹھیک نہیں، موٹا موٹا نظر آئے گا. اور ایک بندے کی 6x6 ویژن ہے، اس کے سامنے وہی پینٹنگ رکھ دیں، وہ انجوائے کرے گا، شیڈ کیسے ہیں، کیسے پینٹنگ کی گئی. ایک چیز دونوں کے سامنے، لطف دونوں کا مختلف ہے. فرمایا یہ معرفت قیامت کے دن کی بصارت بصیرت کی مانند ہے. دنیا میں معرفت کم ہوگی، اللہ کو دیکھے گا، لطف اتنا نہیں پائے گا جتنا کامل محبت والا، یہ 6x6 بصیرت رکھنے والا، یہ اپنے اللہ کے جمال سے لطف اندوز ہوگا. ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت کی محبت کو مقصود زندگی بنا کر حاصل. چنانچہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں پر تجلی ان کی محبت کے حساب سے ڈالیں گے، اور اس کی دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا، ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولکن لابی بکر خاصہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے انسانوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا، ابو بکر کو اللہ قیامت کے دن خاص تجلی عطا فرمائے. یہ ایسا ہی ہے کہ محبوب سب کے سامنے چہرہ تو دکھاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے مسکراتا بھی ہے. اب یہ مسکرا کے دیکھنا، محبت آنکھوں میں ٹپکنا، یہ ذرا اور انداز ہوتا ہے. تو قیامت کے دن محبت کے بقدر اللہ رب العزت کی تجلی ہوگی. یہاں پر ایک نقطہ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مطابق ذکر کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو اللہ رب العزت کی تجلی ذاتی دائمی نصیب ہوگی. کیا مانا؟ بات نازک ہے، طالب علم ہونے کے ناطے سمجھانے کی کوشش کروں گا جو اپنے بڑوں سے سیکھا. جیسا بندہ دنیا میں ذکر کرے گا ویسا قیامت کے دن اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اب ایک بندہ دنیا میں صفاتی ناموں کا ذکر کرتا رہتا ہے، یا حی یا قیوم، یا سمیع، یا خبیر، مختلف صفاتی نام ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ صفاتی ناموں کا ذکر کرنے والا بندہ جنت میں جائے گا تو اسے ایک لمحہ کے لیے اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا بغیر کسی صفات کے پردے کے. لیکن چونکہ صفاتی ذکر اندر ہوگا
لہذا وہ صفات کے نورانی پردے سامنے اس کے آ جائیں گے، جو کیا اسی کا نتیجہ۔ فرماتے ہیں ہمارے اس سلسلے میں ذکر ذات ہے، اللہ کا ذکر ہے، کسی اور نام کا ہم ذکر نہیں کرتے بحثیت ذکر کے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو چونکہ اندر اس میں ذات تھا، صفات کے پردے نہیں آئیں گے، ایسے سالک کو ہمیشہ اللہ کے ذات کا دیدار نصیب ہوتا رہے۔ اس کے لیے انہوں نے مکتوبات میں فرمایا کہ اور بندوں کو تجلی ذاتی برقی نصیب ہوگی، اور اس سلسلے کے سالک کو اللہ تجلی ذاتی دائمی عطا فرمائیں گے۔ اب مقصود تو یہی ہے نا جنت میں کہ اللہ کا دیدار ہو۔ رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا جنت کا تذکرہ، تو فرمانے لگی الجار ثم الدار، کہ پڑوسی پہلے، پڑوسی کا مکان بعد میں، کہ تم تو جنت کی باتیں کرتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ جنت میں اللہ رب العزت کے دیدار کی لذت نصیب ہو؟ چنانچہ دیدار کی لذت کا تعلق ہے کہ محبوب کا حسن بہت ہو، پھر دیکھنے والے کے اندر محبت بہت زیادہ، جتنی محبت ہوگی محبوب جیسا بھی ہو زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ لیلا رنگ کی کالی تھی تو ماں باپ نے اس کا نام لیل سے لیلا رکھا، اتنی کالی، اور مجنو صاحب کو اچھی لگ گئی، اور یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی بات کہ جی مجنو اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو وقت کے حاکم کو پتا چلا تو اس نے لیلا کو بلوایا، میں دیکھوں تو صحیح یہ مس یونیورس کیسی ہے کہ جس کے تذکرے سنے ہم نے۔ اس نے بلا کے دیکھا تو کالی، کہنے لگا از دیگر خوباں تو افزو نیستی، لیلا تو دوسری حسیناؤں سے کوئی بڑھ کے حسین تو نہیں ہے۔ گفت خامش، کہنے لگی خاموش ہو جا، کیوں تو مجنو نیستی، تو مجنو نہیں، مجنو کی نظر سے دیکھ، دنیا میں مجھ جیسی حسینہ کوئی نظر نہیں آئے۔ تو محبوب کا جمال کمال تک ہو، اور دوسرا محب کی حب بھی درجہ کمال تک ہو، اور تیسرا ادراک بھی ہو، بصیرت بھی ہو، اور چوتھا اندفاع العوائق، جو رکاوٹ کے معاملات ہیں ان سے بندہ الگ بھی ہو۔ اب دل میں ہو خوف، کوئی آ جائے گا، اس وقت اگر اس کی طرف دیکھے گا بھی تو اس کے لطف سے کیا حسن سے کیا لطف اندوز ہوگا، اس لیے کہ دل میں خوف جو ہے، دل میں ڈر جو ہے، یا کوئی مریض ہو تو اس کو کیا نظر آئے گا۔ تو ان چار چیزوں پر محبوب کی رویت کا انحصار، سالک کو یہ چاروں نعمتیں نصیب ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے جمال کی بھی انتہا نہیں۔ اللہ جمیل، نبی اسلام نے فرمایا اللہ بہت خوبصورت ہے۔ ذرا سوچئے اے حسن کے پیدا کرنے والے، تیرے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم، تو کتنا حسین ہوگا۔ قوت الحب، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اچھا میرے محبت کرنے والے، اب تمہارے اندر محبت بھی شدید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور پھر فرمایا کہ تم بصیرت بھی حاصل کرو، دل کو صاف کرو، کیونکہ اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر آنکھوں پہ میل ہو تو ظاہر میں چیز نظر نہیں آتی، دل پہ میل ہوگی تو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہو۔ اسی دل کی صفائی کے لیے آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ ہوتے ہیں نا، آئی اسپیشلسٹ کے بعد جاتے ہیں، جی میرا لگتا ہے نمبر بدل گیا، لفظ ٹھیک نہیں پڑے جاتے، ذرا نمبر ٹھیک کر دیں۔ یہاں آنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی منمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اپنی آئی سائٹ کے اندر فرق ڈال بیٹھے ہیں۔ آپ ذرا چیک کر کے نمبر کو ٹھیک سیٹ کر دیں، پھر سوئی وہاں ٹکا دیں اللہ کی ذات پہ، تاکہ ہم اسی کو اپنا مقصود حقیقی بنا لیں۔ چنانچہ جو بندہ دنیا میں اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے تڑپتا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر نماز میں اللہ کا تصور باندھے گا۔ اسی لیے تو نماز کی مشق کروائی کہ دیکھو تم نے آخرت میں دیکھنا ہے نا، تو اس سے پہلے ذرا اپنے امیجینیشن میں تصور کرو کہ محبوب کتنا خوبصورت ہوگا۔ کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم دیکھتے ہو۔ گویا نماز کی مشق پوری زندگی کروائی کہ دیکھنے سے پہلے تصور باندھو، جتنا تصور باندھو گے جب دیکھو گے تو مزہ اتنا زیادہ آئے گا۔ اور آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا دھیان ادھر ادھر، مشق نہیں کرتے۔ چنانچہ علماء نے ایک بات لکھی ہے، جنتی جنت میں جائیں گے، نعمتوں میں مشغول ہوں گے، وقتاً فوقتاً ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔
وقتاً فوقتاً، جمعے کے دن، سال میں عید کے دن، مختلف اوقات میں۔ نابینا جس کو دنیا میں ماں کے پیٹ سے بینائی نہیں ملی، مگر اس دنیا میں وہ ایمان کے ساتھ، صبر شکر کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے وقت گزار گیا، اس نابینا کو اللہ تعالی جنت کے اندر ایک خاص امتیازی شان عطا فرمائیں گے۔ کیا؟ اس نابینا کو اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں میرے کسی غیر پر محبت کی نظر نہیں ڈالی، اب تم جس وقت چاہو میرا دیدار کرو۔ نابینا اللہ کی ذات کو ٹک ٹکی باندھ کر ہمیشہ دیکھتا رہے گا۔ ایک بزرگ تھے بشر بن حارث، فوت ہو گئے۔ یہ روزہ رکھا کرتے تھے، بھوک برداشت کیا کرتے تھے۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا کہ کیا بنا آگے؟ بات سنیے، فرماتے ہیں علم اللہ قلت رغبتی فی الاکل والشراب، کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے میں میری عدم رغبت کو جانتے تھے۔ فقال لها فآتانی النظر الیہ، اللہ نے فرمایا کھانے پینے کی تو تجھے رغبت تھی نہیں، اب تو میرا ہی دیدار کرتا رہے، اسی میں مشغول رہ۔ میں ہر وقت اپنے رب کا دیدار کرتا رہتا ہوں۔ اس لیے جن کو اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ آتا ہے وہ عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ ابو عبداللہ فرماتے ہیں اشترا جاریۃ سوداء للخدمہ، میں نے ایک باندی خریدی خدمت کے لیے۔ فقال لها، میں نے اس کے کہا قد اشتریتک، کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ فضاحکت، وہ ہنسنے لگ گئی۔ فحسبها مجنونۃ، میں نے گمان کیا کہ یہ پاگل سی ہے، تو میں نے اس کے اوپر قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے آیت پڑھی کہنے لگی یا اللہ ھذا لذت الخبر فکیف لذت النظر، تیری خبر کی لذت اگر یہ ہے تو تیرے دیدار کی لذت کیا ہے؟ اللہ ھذا لذت الخبر فکیف لذت النظر، تیرے کلام کی لذت ایسی ہے، اللہ تیرے دیدار کی لذت کیا ہے۔ فلما جن اللیل، فرماتے ہیں جب رات آئی، وطا فراشا للنوم، میں نے بستر تیار کروایا اپنے لیے۔ فقالت لہو، وہ اس اپنے مالک سے کہنے لگی اما تستحی من مولاک، تجھے اپنے مالک سے حیا نہیں آتی؟ انہ لا ینام وانت تنام، تیرا مالک سوتا نہیں تو سو رہا ہے، تجھے مالک سے شرم نہیں آتی؟ ثم قالت عجبا للمحب کیف ینام جوف اللیل وقلبہ مستحام۔ چنانچہ علی بن موفق رحمت اللہ علیہ اپنا خواب لکھتے ہیں کہ رآ فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا فرأیت فی سرادق العرش رجلا قد شخص ببصرہ فینظر الی اللہ تعالی لا یطرف، عرش سے اوپر ایک بندے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھا جا رہا ہے، ادھر ادھر ذرا بھی مائل نہیں ہوتا۔ کنکھیوں سے دیکھنا ہوتا ہے نا ادھر ادھر، نہ دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ فقلت لرضوان، میں نے رضوان سے پوچھا فرشتے سے من ھذا، یہ کون ہے؟ قال معروف الکرخی، یہ معروف کرخی ہے، عبد اللہ، اس نے اللہ کی عبادت کی، لا خوفا من نارہ، نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے، ولا شوقا الی جنتہ، نہ جنت کے شوق میں، بل حب اللہ، اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کی۔ فَأَبَاحَهُ النَّظْرُ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے قیامت تک اس کو اپنی طرف دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ معروف قیامت کے دن کی تو استقبال ہوگا سو ہوگا نا، اس سے پہلے قبر میں تیرے ساتھ یہ معاملہ، قیامت تک تو بس میرے دیدار کی لذت سے آشنا ہوتا رہے۔ اسی لیے اللہ والوں کو رات کا انتظار ہوتا ہے، مصلی پہ بیٹھیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، دعا مانگیں، اللہ سے لو لگائیں، اپنے محبوب کے ساتھ وقت گزاریں۔ چنانچہ احوال الصادقین میں لکھا ہے، عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوتا ہے، ہمارے مشائخ اللہ کی عبادت کے لیے اس طرح رات کے اندھیرے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اوحى اللہ الی بعض عبادہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض اولیاء کی طرف یہ الہام فرمایا، ان لی عبادا من عبادی یحبونی واحبہم، میرے بندوں میں سے میرے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ واشتاق الیہم ویشتاقون الی،
وہ میرے مشتاق ہوتے ہیں، میں ان کا مشتاق ہوں۔ وَيَذْكُرُونِي وَأَذْكُرُهُمْ، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ فَإِذَا جَنَّ اللَّيْلُ، جب رات آ جاتی ہے، وَاخْتَلَطَ الظَّلَامُ، اور اندھیرا خلط ملط ہو جاتا ہے، وَفُرِشَتِ الفُرش، بستر بچھا دیے جاتے ہیں، وَخَلَا كُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبِهِ، ہر محب اپنے محبوب کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ نصبوا اقدامہم، ان کے قدم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَافْتَرَشُوا وُجُوهَهُمْ، ان کے چہرے میرے سامنے سجدوں میں بچھ جاتے ہیں۔ وَنَوْجَوْنِي بِكَلَامِي، وہ میری کلام کے ذریعے مجھے مناتے ہیں۔ وَتَمَلَّكُونِي بِإِنْعَامِي، تہجد کی نماز ہمارے اس پروردگار کو کتنی پسند ہے۔ کہتے ہیں دو علماء میں بحث ہو گئی، ایک نے کہا کہ دن افضل، دوسرے نے کہا رات افضل۔ اب دلائل چلے، جنہوں نے کہا دن افضل انہوں نے دلیل دی دن میں سورج ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تیقظ ہوتا ہے، انسان کے اندر بیداری ہوتی، حرکت ہوتی ہے، اور دن کے اندر 3 نمازیں، فجر، ظہر اور عصر، اور رات کے اندر مغرب اور عشاء۔ لہذا دن افضل رات سے کہ 3 نمازیں، اور انہوں نے آخری ایک دلیل دی کہ جمعہ کی نماز بھی دن میں، اور جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ سے اس وقت تک کے سب گناہوں کو معاف کرواتی ہے، لہذا جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن، لہذا دن افضل ہے رات سے۔ ان کو یہ دلائل دینے کے بعد خیال ہوا کہ اب تو سامنے والا کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگے کہ دیکھو رات میں سستی ہوتی ہے، نیند ہوتا ہے، انسان لیٹا پڑا رہتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، کاروبار سمٹ جاتا ہے، لہذا دن افضل ہے رات سے۔ اب عالم کہنے لگے، جنہوں نے کہا تھا رات افضل، وہ کہنے لگے کہ دیکھو جو قلوب العارفین ہیں وہ رات کے سورج ہوا کرتے ہیں، دن کا سورج تو یہ ہے، اور عارفین کے دلوں کے نور جو چمکتے ہیں یہ رات کے سورج ہیں۔ اور اگر دن میں تیقظ ہے، جاگنا ہے، اٹھنا ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا قم اللیل، رات کو بھی کھڑے ہو جاؤ، تو یہ تو رات کو بھی فضیلت حاصل۔ پھر اگر دن میں حرکت ہے، کاروبار ہے، تو رات کے اندر مناجات ہے جو بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ تو دن والے نے کہا یہ کیا دلیلیں ہوئی، کوئی ٹھوس بات کرو، پتہ چلے افضل کون۔ تو اس نے جواب دیا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے راتوں میں سے ایک رات بنائی شب قدر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل، اس میں دن بھی ہوں گے، تو ایک رات کے بدلے 1000 مہینوں کا مقام نہیں بن سکتا، رات اعلیٰ۔ کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک بات اور بھی سن لیجئے کہ رات محب اور محبوب کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو معراج پر ملاقات کے لیے بلایا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کو بلایا۔ تو دوسرے نے کہا ہاں میں نے بات تسلیم کر لی کہ واقعی محبت کی دنیا میں واقعی رات کو فضیلت حاصل۔ کاش آج ہمارے دل کے اندر بھی یہ تمنائیں ہوں کہ ہم رات کو اللہ کے ساتھ مست رہیں۔ دنیا آج بھی راتوں میں اپنے محبوبوں سے بات کرتی ہے، اس لیے موبائل کمپنیوں نے بینر لکھوایا کرو بات ساری رات۔ بالکل اسی طرح اللہ والوں کی زندگی کا بھی یہی ترتیب، اللہ سے کرو بات ساری رات۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت کا راستہ ہی عجیب ہے۔ آج اللہ کی محبت میں یحییٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی طرف جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، وہ کچھ باتیں پیش کرنے کا ارادہ ہے، امید ہے آپ دل کے کانوں سے سنیں گے۔ انہ بلغنی ان اللہ تعالی اوحی الی یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، یا یحییٰ انی قضیت علی نفسی، میں نے اپنے لیے ایک بات کا فیصلہ کر لیا، انہ لا یحبنی عبد من عبادی اعلم ذلک منہ، جب بھی میرا کوئی بندہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور میں اس کے دل میں جھانک کے دیکھ لیتا ہوں کہ میرے سوا کسی کی محبت نہیں، الا
कुन्तु समअहु الذी यस्मउ बिही, मैं कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, व बसरहु الذी यबसुरु बिही, आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, व लिसानहु الذी यतकल्लमु बिही, व क़ल्बहु الذी यफ़हमु बिही, फ़इज़ा कान ज़ालिक, जब ये दर्जा मिल जाता है, बग़ज़्तु इलैहिल इश्तिग़ाल बिग़ैरी, अपने सिवा किसी और के साथ उसके इश्तिगाल को नापसंदीदा बना देता हूं, उसका दिल ही नहीं करता अल्लाह के सिवा किसी और से मशगूल होने का। वअज़्ज़मतु फ़िक्रतहु वअस्हरतु लैलहु वअज़मअतु नहारहु, या यहया अना जलीसु क़ल्बि, मैं उसके दिल का हम जलीस होता हूं। वगायत उम्नियती व अमल ही, मैं उसकी उम्मीद और तमन्नाओं की इंतहा बन जाता हूं। उहिब्बु लहू कुल्ल यौमिन व साअतिन, हर लम्हे हर दिन उस बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं। फयतकर्रबु मिन्नी व तकर्रबु मिन्हु, वो मेरे करीब होता है, मैं उसके करीब होता हूं। अस्मो कलामहु, वो मेरा कुरान पढ़ता है तवज्जो के साथ, तो बदला ये मिला अस्मो कलामहु, मैं भी उसके कलाम को बड़े गौर से सुनता हूं। व उजीबु तदर्रहु व दुआहु, उस बंदे की दुआ को मैं कबूल भी करता हूं। फवइज्जती व जलाली, सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम खा के फरमाते हैं, इस बात को जरा तवज्जो से सुनिए, फरमाते हैं फवइज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम। लाब असन्नहु मबअसन यग़बितहु बिहल अव्वलून वल आखिरू, मैं उसे क़यामत के दिन इस तरह से अपने सामने खड़ा करूंगा, इस शान के साथ कि अगले और पिछले उसके ऊपर रश्क करेंगे। सुम्मा आमर युनादी, मुनादी युनादी, फिर मैं एक मुनादी को हुक्म दूंगा कि तुम निदा करो, आजा फुला इब्नो फुला, ये फलां का बेटा फलां है, वलीउल्लाह, ये अल्लाह का वली है, वसफीयहु, अल्लाह का पसंदीदा है, वखय्यरतहु मिन खल्क़िही, मैंने अपनी मखलूक में इसको पसंद कर दिया। दाओ इला ज़ियारतिही, मैंने इसको बुलाया है अपनी ज़ियारत के लिए। लियश्फी सदरहु मिन नज़र इला वजहिल करीम, ताकि ये मेरे चेहरे का दीदार करके अपने दिल को राहत और ठंडक पहुंचा सके। और सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाज़िल फरमाई कि जब मेरा वली क़यामत के दिन मेरे सामने आएगा तो मैं उसके साथ मोहब्बत का इस तरह इस्तिकबाल करूंगा जैसे बिछड़ा हुआ दोस्त अपने बिछड़े दोस्त का इस्तिकबाल करता है। एक साल खाविंद बाहर रहे नौकरी के लिए, तो जब उसने घर आना होता है तो बीवी देखो घर को कैसे तैयार करती है, साफ सुथरा, खाने बने हुए, बच्चों को नहलाती है, कपड़े पहनाती है। उस दिन घड़ी देखती है, तुम्हारे अब्बू आने वाले हैं, उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती कि मेरा खाविंद 1 साल के बाद मुझे मिल रहा है। जिस मोहब्बत से वो बीवी अपने खाविंद का इस्तिकबाल करती है, इससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत से अल्लाह अपने इस बिछड़े हुए बंदे का क़यामत के दिन इस्तिकबाल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया, कुल इबादी अल मुतवज्जिहीन इला मोहब्बती, मेरे बंदों को कह दो जो मेरी मोहब्बत के मुतलाशी हैं, मा दर्रकुम इज़ा इहतजब्तु अन खल्क़ी, क्या फर्क पड़ता है अगर मखलूक से तुम्हें पर्दे में रख दिया। वरफातुल हिजाब फीमा बैनी व बैनकुम, अपने और तुम्हारे दरमियान के हिजाब को मैंने उठा लिया। हत्ता तंजुरू इलैया बिउयून कुलूबिकुम, हत्ता कि तुम दिल की आंखों से मेरी तरफ देखो। तुमने तो नफे का सौदा किया ना, दुनिया को छोड़ा, तो देखो तुम्हें कितना बदला मिला। चुनाचे दाऊद अलैहिस्सलाम रोजा रखा करते थे, एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार, एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार। अल्लाह की मोहब्बत में नफ्स के खिलाफ करना इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। फरमाया, या दाऊद तहबिब इलैया बिमाआदाति नफ्सिक अमनउ हश्शहवात अंजुर इलैक व तरल हुजब बैनी व बैनिका मरफुआ, शहवात को तू रोक ले, किनारा कशी इख्तियार कर दे। ए दाऊद, अपने और तुम्हारे दरमियान के पर्दे को मैं ऊपर उठा दूं। फिर अगली एक बात सुनिए, अजीब है। या दाऊद, ए दाऊद, लो यालमुल मुदबिरून अन्नी
کیف انتظاری لہم ورفقی بہم وشوقی الی ترک معاصیہم لماتوا شوقا الیہ. اے داؤد علیہ السلام، اگر وہ بندے جان لیں جو میری طرف سے پیٹھ پھیر کے دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا کو محبوب بنا لیتے ہیں، ان پیٹھ پھیرنے والوں کو لو یعلم المدبرون انی، یہ پتہ چل جائے کیف انتظاری لہم، مجھے ان کا کتنا انتظار ہوتا ہے، ورفقی بہم، اور میں ان کے ساتھ کتنا نرم ہوتا ہوں، وشوقی الی ترک معاصیہم، اور مجھے کتنا شوق ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دیں، لماتوا شوقا الیہ، تو وہ اس شوق میں جان سے مر جائے. ان کو پتہ چل جائے نا کہ مجھے اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا کتنا انتظار ہوتا ہے، تو اے داؤد وہ شوق میں آ کے جان کو دے بیٹھے. پھر آگے اس سے بھی بڑھ کے عجیب بات کی، اللہ اکبر، الفاظ پڑھتے ہیں دل کو حلاوت ملتی ہے، سبحان اللہ. فرمایا یا داؤد ھذہ ارادتی فی المدبرین انی، اگر یہ میرا معاملہ ہے پیٹھ پھیر کر جانے والوں کے ساتھ، فکیف ارادتی فی المقبلین علیہ، جو میری طرف آتے ہیں پھر میرا ان کے ساتھ کیا محبت کا معاملہ ہوتا ہے. اور پیٹھ پھیر کے جانے والوں کے ساتھ جب میں یہ کرتا ہوں کہ جو میری طرف رخ کر کے آ رہے ہوتے ہیں، جو اپنے گھروں سے چل کے گرمی کے موسم میں چٹائیوں پہ لیٹتے ہیں میری تلاش میں، اے داؤد جانتا ہے ان آنے والوں کے لیے میرا پھر کیا معاملہ ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، عجیب بات کہی. کل شبان بنی اسرائیل، اے داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو بتا دو، لم تشغلون نفوسکم بغیری وانا مشتاق الیکم، میں تمہارا مشتاق ہوں، تم میرے غیر کے عاشق کیوں بنے پھرتے ہو. ہے کریم آقا، آپ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا محبت کا معاملہ فرماتے ہیں. اللہ اکبر. یا داؤد ابلغ اہل ارضی انی حبیب لمن احبنی، میں دوست ہوں جو مجھ سے دوستی کرتا ہے، وانا جلیس لمن جالسنی، میں ہم جلیس ہوتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھ. تم مراقبے کرتے ہو، میں تمہارا ہم جلیس ہوتا. ومودس لمن آنس بذکری، اور میں اس کا مونس ہوتا ہوں جو میرے ذکر کے ساتھ انس پکڑتا ہے. وصاحب لمن صاحبنی، اور جو میرے ساتھ ہوتا ہے میں اس کا ساتھی ہوتا ہوں. ومختار لمن اختارنی ومطیع لمن اطاعنی، جی جو میری اطاعت کرتا ہے میں اس بندے کا مطیع ہوتا ہوں. اللہ اکبر. میں محبت سے اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہوں، اس مطیع کا یہ معنی. اللہ، میں اس بندے کی دعاؤں کو نہیں رد کرتا، حتیٰ کہ میں اس بندے کی دل کی چاہتوں کو بھی پورا کر دیتا. من طلبنی بالحق وجننی، جس نے اخلاص کے ساتھ مجھے طلب کیا اس نے پا لیا. ومن طلب غیری لم یجدنی، جو میرے غیر کے پیچھے بھاگا اس کو اس کا محبوب کبھی نہیں ملا. یا داؤد کاذب من ادعا محبتی، جھوٹا ہے وہ شخص میری محبت کا دعویٰ کرے. فَإِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي، رات آ جائے تو پھر بستر بچھا کے سو جائے. یہ جھوٹا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں. واقعی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں احساس نہیں کہ اللہ رب العزت کتنا اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے چھوڑ کر اپنے رب کو محبوب حقیقی بنا. ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ان رحمتن قسمہا فی دار الدنیا، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا 100 حصوں میں. بات توجہ سے سننے والی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا 100 حصوں میں. ان رحمتن قسمہا فی دار الدنیا، اور ایک حصہ اس نے دنیا میں ظاہر فرمایا 100 میں سے. تو فرماتی ہیں اگر رحمت کے ایک حصے سے اصابنی منہ الاسلام، اللہ نے مجھے اپنی رحمت کے ایک حصے سے اسلام کی نعمت عطا فرمائی. انی لارجو من 99 رحمتا ما هو اکثر من ذلک، میں 99 حصے رحمت سے توقع کرتا
جاؤں قیامت کے دن مجھے اور بھی نعمتیں عطا فرمائے. وفدت علی الکریم بغیر زاد، میں بغیر کسی تیاری سامان سفر کے اس کریم کے پاس آ پہنچا. وفدت علی الکریم بغیر زاد من الاعمال والقلب السلیم، نہ اعمال ہے نہ اچھا دل ہے میرے پاس، اور میں بغیر سامان سفر اس کریم کے در پہ آ پہنچا. وفدت علی الکریم بغیر زاد من الاعمال والقلب السلیم فإن الزاد أقبح من كل شيء اذا كان الوفود على الكريم. کہتے ہیں کہ جب بادشاہوں کی طرف سے دعوت ملے اور کوئی گھر سے کھانا لے کے جائے تو بادشاہ ناراض ہوتا ہے. میرے پاس گھر سے کھانا لائے کوئی کمی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں کریم کے در پہ پہنچا اور پلے میرے کچھ نہیں، مگر سنا یہی ہے کہ کریم کے در پہ کچھ لے کے جاؤ تو کریم اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے. بھائی گستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبر میں میرے پاس فرشتے آئے، بڈھے کیا لائے؟ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا کہا؟ لیکن میں نے کہا کہ جب کوئی بادشاہ کے دروازے پر آتا ہے تو یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو. میں بادشاہ کے دروازے پہ آیا ہوں. اللہ اکبر کبیر. اب ماں بچے کے ساتھ محبت کرے اور بیٹا اگر رخ پھیرے تو ماں شکوہ کرتی ہے، بیٹے میں نے ایسے پالا، میں نے خیال رکھا، میں نے قربانی دی، میں نے تجھے پال کے بڑا کیا، تو مجھے ملنے ہی نہیں آتا. تو محبت میں یہ ہوتا ہی ہے کہ محبوب محب ایک دوسرے کے ساتھ شکوے کرتے ہی ہیں. یہی میاں بیوی کا معاملہ کہ بیوی اپنے خاوند کی خاطر اتنی قربانیاں دے، خاوند توجہ نہ کرے تو وہ کہتی بھی ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کی خاطر کیا کہ آپ قربانیاں نہیں دی، اور آپ وقت پہ ہی گھر نہیں آتے، ہمارے لیے وقت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں. یہی معاملہ بندے اور پروردگار کے ساتھ. سنیے ذرا. قال صاحب بن عبد اللہ، سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں ما من یوم الا والجلیل سبحانہ ینادی، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالی اس بات کا آواز نہ لگاتے ہوں، پکارتے نہ، فرماتے نہ ما انصفتنی عبدی اذکرک وتنسانی، میرے بندے تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے. ما انصفتنی عبدی، میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اذکرک وتنسانی، میں تجھے یاد کرتا ہوں فرشتوں میں، وتنسانی اور تو مجھے بھول جاتا ہے. وادعوک الی فتذهب عنی الی غیری، میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں تو میرے در سے پیٹ پھیر کے غیر کی طرف چلا جاتا ہے. واذهب عنک البلایا، تو میرے بندے میں تجھ سے بلاؤں کو ہٹا دیتا ہوں. وانت موتکف علی الخطایا، اور تو خطاؤں کے اوپر جم کر بیٹھا ہوا ہے. یا معاشر العصاة، اے نافرمانو، تعرضون عنا ونقبل علیکم وتبارزون ونسترکم وتنفقون نعمتنا فی مخالفتنا ونمدکم. اللہ اکبر. تم نے اراد کیا، ہم نے تمہاری طرف متوجہ ہوئے، اور تم نے گناہ کیے، ہم نے تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال دیے، اور تم نے ہماری نعمتوں کو نافرمانیوں میں استعمال کیا، اور ہم تمہیں نعمتیں دیتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ساری باتوں کا لب لباب. دنیا محبت کرتی ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. اگر تو نفسانی محبتیں تو مثال ملاپ اور وصال کی غرض، ماں باپ کی محبت تو اولاد بڑھاپے میں سہارا بنے گی. اگر نیکی کی محبت تو آخرت کے اندر اجر ملنے کی تما. کوئی نہ کوئی تما تو ضروری ہوتی ہے. ایک محبت تما سے خالی کون سی؟ ذرا سن لیجئے. فرمایا عبدی، میرے بندے، کل یریدک لنفسہ، ہر بندہ تیرے ساتھ نفس کی وجہ سے محبت کرتا ہے. وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، میرے بندے میں تیری خاطر تو اسے محبت کرتا ہوں. میرے بندے میں تیری خاطر تو اسے محبت کرتا ہوں. أَدْعُوكَ لِلْوَصْلِ خَطَابًا، میرے بندے میں نے تجھے اپنی ملاقات کے لیے بلایا اللہ نے. ہاں فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام،
اللہ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف، وہ وصل کی خوشخبری ہے، ملنے کا اشارہ ہے، آ جاؤ وہاں ملاقات ہوگی۔ فرمایا ادعوک للوصل فتابا، میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا، تو نے انکار کیا، اب اسو رسولی فی طلب، میں نے رسولوں کو بھیجا تمہیں سمجھا بجھا کر میری ملاقات کے لیے تیار کر دے۔ یا اللہ کیا عجیب بات کہی۔ ایسا ہی ہے، بیٹا روٹھ جائے، ماں بلاتی ہے، کوئی نہ آئے تو وہ بھیجتی ہے دوسرے بیٹے کو، خاوند کو، ذرا اسے سمجھاؤ بجھاؤ میرے پاس لے کے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا، تو نہیں آیا، تو نہیں آیا، پھر کیا ہوا؟ ابعث رسلی، میں نے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا فی طلبی، کہ وہ تیرے دل میں میری ملاقات کی طلب پیدا کریں، تیرے مائنڈ کو پرپیئر کر کے ملاقات کے لیے میرے تک پہنچا دے۔ چنانچہ جنت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جگہ، جنت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جگہ۔ دلیل سن لیجئے، دلیل سن لیجئے، بات یہ آج سمیٹنا چاہتا ہے، امید ہے کہ آپ دل کی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں گے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب چند نکتے کی باتیں طلباء کے لیے۔ ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا۔ جب چیز کو خریدنا ہوتا ہے تو خریدار جتنا بڑا ہو، خریدار جتنا بڑا ہو، معمولی چیز کی بھی قیمت زیادہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حرم شریف کے گرد ہوٹل تھے، مکانیں، دکان، سب چیزیں تھیں۔ شاہ وقت نے فیصلہ کیا کہ حرم کو بڑھانا ہے، چنانچہ جس جگہ کی قیمت 1 ملین تھی، خود بندے نے کہا کہ ہمیں 1 کے بدلے 15 سے 20 ملین ریال ملے۔ قیمت نہیں تھی اتنی، خریدار بادشاہ تھا، اس نے کہا اتنا دو کہ یہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، 15 گنا قیمت زیادہ دے دی۔ تو معلوم ہوا خریدار جتنا بڑا قیمت اتنی، اگرچہ چیز معمولی ہو۔ اور دوسرا نقطہ کہ جو سودا کروانے والا ہوتا ہے اگر وہ بھی بڑا ہو اور سائیڈ لینے والا ہو تو قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا سودا کروانے والا۔ اب اس سودے میں خریدار ہیں اللہ تعالی، خریدار کون ہے؟ اور سودا کروانے ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو پھر دیکھیے انسان کے اندر عیب تھے، ظلومن، جہولا، عجولا، کتورا، سارے عیبوں کے باوجود اللہ نے قیمت کتنی لگائی؟ جنت، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں۔ یا اللہ اتنی قیمت! فرمایا مومن سے اس کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب علمی نقطہ کہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا، نہیں، میں نے جان اور مال کے بدلے، جنت کے بدلے جان اور مال کو خرید لیا۔ یوں بھی تو بات ہو سکتی تھی نا کہ میں نے مومن کے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ مفسرین نے نقطہ لکھا کہ بندہ چیز کو بیچتا ہے یا تو محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، کہتے ہیں بیچو ضرورت پوری کرو، اللہ تعالیٰ کے شان میں یہ چیز ممکن نہیں، یا بیچتا ہے مال میں اضافہ مطلوب ہوتا ہے، بھائی یہ چیز کم قیمت کی پروفٹ پہ بک رہی ہے، چلو بیچ لو مال بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ چیز بھی ممکن نہیں۔ معلوم ہوا کہ جنت کو بیچنے کا لفظ یہاں موضوع نہیں تھا۔ میرے مالک کی شان دیکھیے، بیچنے کی بات کرنے کی بجائے ون سائیڈڈ فیصلہ کر دیا، میرے بندو تمہارے جان اور مال کو میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اگلا علمی نقطہ کہ انسان کے پاس نفس کم درجے کی چیز ہے اور قلب انسان اعلیٰ درجے کی چیز، اس لیے کہ نفس کے اندر تو اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے۔ تو جب اللہ نے اس نفس کو جنت کی قیمت دے کر خریدا تو پھر قیامت کے دن مومن کے دل کی قیمت کیا لگے گی؟ جس بندے کے نفس کی قیمت جنت ہے، یا اللہ اس تیرے عاشق کے دل کی قیمت قیامت کے دن کیا لگے؟
اس قلب سلیم کی قیمت پھر اللہ کیا لگائیں گے؟ علماء نے لکھا اس کی قیمت مخلوق میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لہذا فرمایا میرے بندے تو قلب سلیم لے کر آیا، اس کا ایک ہی بدلہ ہے، میں جنت میں تجھے اپنا دیدار کروا، جنت میں تجھے میرا دیدار ہوگا، تیرے دل کی یہ قیمت ہے۔ اجاء ربہ بقلب سلیم۔ اور نکتہ، لوگ غلام خریدتے ہیں، اپنے نام پہ اس کا نام رکھتے ہیں، مثلا نام تھا شیبہ، مطلب چچا لے کے آئے، لوگوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، نام پڑ گیا ان کے اوپر۔ تو غلام کو خرید کر مالک اپنے نام کے اوپر اس کا نام رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی بندے کو خریدا اور بندے کا نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا۔ کیسے؟ بندے کا نام رکھا مومن اور اللہ کا نام مومن، اپنے نام پہ نام رکھا۔ میرا غلام ہے، اپنا نام دے رہا ہوں، خاوند بیوی کو اپنا نام دیتا ہے، باپ بیٹے کو اپنا نام دیتا ہے، نام چلتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، میں مومن ہوں۔ المؤمن اللہ کا صفاتی نام، فرمایا یہ میرا غلام میں نے خریدا ہے، میں نے بھی اس کا نام کیا رکھا؟ مومن۔ چلیں، لوگ غلام خریدتے ہیں تو پھر اس کو ذلیل کرتے ہیں، ہر کم درجے کا کام اسی سے، سمجھتے ہیں کہ غلام کی کیا عزت ہوتی ہے، مگر مالک کا یہاں فرق ہے۔ یہ دنیا کے مالک غلام کو رسوا کرتے ہیں، اللہ تیری شان پہ قربان جائیں، تو نے غلام خریدا، ساتھ کر دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم کو میں نے عزتیں بخشی، غلام کو عزت ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا غلام خریدتی ہے، ان سے خدمت لیتی ہے، ان کو تنخواہ نہیں دیتی، کیوں؟ ہے جو غلام، اس کا کام ہی یہی کہ یہ خدمت کرے، تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا معاملہ اور ہے، وہ کتنا عظیم مالک ہے۔ فرمایا میرے بندے، آپ تمہیں میں نے خریدا، لیکن جب میرے پاس آؤ گے تم نے جتنی عبادتیں کی ہوگی میں ہر عبادت کا اجر عطا کروں گا، میں تمہیں اجرت بھی دوں گا تمہاری خدمت کی۔ دنیا کا مالک غلام خریدتا ہے تو غلام بھاگنے کی کوشش کرے تو بھاگنے نہیں دیتا، لے آتا ہے اس کو پکڑ کے، جانے نہیں دیتا۔ اللہ نے بھی غلام خریدا، اب بندہ اللہ کے در سے ہٹنے لگے تو اللہ ہٹنے دیتا ہے؟ نہیں، وہ حنان ہے، وہ محبت کرنے والا، وہ اپنے در سے کسی غلام کو جانے نہیں دیتا۔ جائے فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جاتے ہو؟ نہ سمجھے تو پھر فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دی۔ اللہ واپس بلاتے ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا، اللہ پیچھے سے پیٹ کے اندر لات بھی لگواتے، دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتے، جا دفع ہو جا۔ نہیں، ایسا نہیں کیا، اس کو واپس بلاتے ہیں۔ اگر میرے بندے پتہ چل جائے کہ مجھے کتنا انتظار ہے تیرے آنے کا تو تو اس شوق میں ہی اپنی جان دے بیٹھ۔ لوگ غلام کے عیب ظاہر کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی لوگوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کی، ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، مگر اللہ کا معاملہ اور سبحان اللہ۔ اللہ نے غلام خریدا اور وہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے، کبیرہ کا بھی مرتکب ہوتا ہے، اللہ رسوا کرنے کی بجائے خود بھی پردے ڈال دیتے ہیں، دوسرے قریب کے ایمان والوں کو بھی فرمایا تم دنیا میں بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالو گے، میں پروردگار قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ رحمت کی چادر کا پردہ عطا کر دے۔ دنیا غلام خریدتی ہے تو غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے مالک کی حفاظت کرو، غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کیا کرو؟ مالک کی حفاظت کرو۔ یہاں معاملہ اور ہے، اللہ نے غلام خریدا، اللہ نے اپنے غلام کی حفاظت پر اپنے فرشتوں کو متعین فرما دیا، میرے بندے کی حفاظت کرو، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک بات، لوگ غلام خریدتے ہیں اور جب وہ خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ان کے بڑھاپے پہ ترس کھا کے دنیا کا مالک ان کو آزاد کر دیتا، غلامی میں رہنے نہیں دیتا، کہتے ہیں عمر گزار بیٹھا، بوڑھا ہو گیا، اب اس کو آزاد کر دو۔ ان الملوک اذا شابت عبیدہم، کہ بادشاہوں کے غلام جب خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، فی رقتہم اعتقوہم عتق احراری، تو وہ ان کو غلام نہیں رہنے دیتے،
بڑھاپے کے اندر وہ اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں. وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي اولا بِذَا کرما. ہے پروردگار تو اس سے بڑی شان والا ہے. قد صدق فی الرق فآتکنی من النار. میرے مولا کلمہ پڑھتے بال تو سفید کر بیٹھے نا, عمر تو ہو گئی, اگرچہ ہم ٹھیک نہ ہو سکے عمر تو گزار بیٹھے. میرے مولا اب اس غلامی کے صدقے فآتکنی من النار, اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجیے. تو وہی کریم ہے جو فرماتے ہیں مجھے بوڑھے کے بڑھاپے کو دیکھ کے حیا آتی. یہ میرا غلام میری عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا, اب جسم ساتھ نہیں دیتا, ہڈیاں کمزور ہو گئی, کمر ضعیف ہو گئے. اس نے میرے در پہ جھکتے جھکتے عمر گزار دی. اگرچہ یہ کتے کی دم کی طرح ابھی بھی ٹیڑھا ہے مگر بوڑھا تو ہو گیا. میرے بندے جب تم بوڑھے ہو جاتے ہو کلمہ پڑھتے پڑھتے تجھے حیا نہیں آتی. میرے بندے مجھے تجھ سے حیا آتی ہے, مجھے تیرے بڑھاپے پہ حیا آتی ہے. اب میں تجھے کیسے عذاب دوں, میں اس کو کیسے عذاب دوں. ساری زندگی میرا نام لے کے جیتا رہا, ساری زندگی میرے نام سے زندگی گزارتا رہا, ساری زندگی میرے نام کی نسبت پاتا رہا. اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں, وہ اپنے بندے کو بڑھاپے کے اندر گناہوں سے آزاد فرما دیتے.